مسافر اپنے مقام پر واپس آنے کے بعد قصر نماز پڑھے یا مکمل پڑھے؟ اگلا سوال ہے، اگر عورت کو گھر میں کام زیادہ ہو تو کیا نماز کو مسلسل تاخیر سے پڑھ سکتی ہے؟ اگلا سوال ہے، اولاد نہ ہونے پر بچے کو گود لینے کی کوئی صورت ہے؟ کاروبار میں نقد قیمت الگ اور ادھار قیمت الگ لگا کر فروخت کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال ہے، اگر کسی کی امانت رقم کی شکل میں موجود ہو تو اس کو استعمال کر کے واپس لوٹایا جا سکتا ہے۔ امانت اگر آپ کے پاس موجود ہے تو جس کی امانت ہے اس سے اجازت لیجیے اور اس کو آپ اپنے کام میں استعمال نہ کیجیے۔ کچھ شکلیں ہیں جن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بینک کے اندر آپ کی رقم موجود ہے اور بینک سے آپ کو نکالنا ہے اور کسی وجہ سے آپ کو جلدی ہے، تو یہ رقم آپ اٹھا کر کسی کو دے دیتے ہیں اور بینک سے رقم نکال کر یہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے اور صرف نوٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ ادا کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو اس امانت کو بطور قرض نہیں لے سکتے بلا اجازت۔ یعنی کسی نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ اسے بغیر بتلائے ہوئے، بغیر اجازت دیے ہوئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ امانت آپ کو دی گئی ہے صرف رکھنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ تو آپ اسے استعمال بلا اجازت کسی کا مال آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ صرف امانت ہے، قرض کے طور پہ آپ کو نہیں دیا گیا۔ قرض کے اندر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن امانت کے اندر بلا اجازت آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کیا سود کی رقم سے بینک کے چارجز ادا کیے جا سکتے ہیں یا اس رقم سے موبائل ریچارج کیا سکتا ہے؟ بینک کے آپ سے جو پیسے لیتے ہیں وہ اپنی خدمت اور سروس کا لیتے ہیں۔ اگر خدمت یا سروس کا ہے تو اس صورت میں سود کے پیسوں سے وہ نہیں کر سکتے، یعنی سود کے پیسوں سے وہ سروس چارج نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے پیسے کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور عام طور پہ جیسے ابھی جو نظام جو سسٹم بنایا گیا وہ یہ کہ اگر آپ کا مثال کے طور پہ 4000 سے کم ہے تو آپ کے بیلنس کو کاٹ لیا جائے گا۔ تو یہ اصل جو چارج ہے، یعنی پیسے کاٹے جاتے ہیں، یہ اس کی بھرپائی آپ سود کے پیسوں سے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے بینک کو اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، تو اس کا جو چارج ہے اس کو آپ ادا کریں گے، سود سے اس کو ادا نہیں کریں گے، اپنے مال سے ادا کریں گے۔ جہاں تک موبائل کو ریچارج کرانے کا تعلق ہے تو موبائل کو آپ استعمال کرتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو سود کا پیسہ گویا آپ انڈائریکٹ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس لیے وہ طریقہ بھی جائز نہیں۔ تیسرا سوال ہے، بینک سے حاصل ہونے والی سود کی رقم کو کہاں خرچ کرنا چاہیے یا پھر اسے بینک میں ہی رہنے دیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، بینک سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اگر آپ اسے بینک میں چھوڑ دیں گے تو ایک مدت کے بعد وہ رقم استعمال کر لی جاتی ہے۔ وہ اگر آپ نے بالکل ہی اکاؤنٹ میں چھوڑ ہی دیا، اکاؤنٹ بند کر دیا، تو جو سود کی رقم ہے وہ رقم ریزرو بینک کو چلی جاتی ہے اور پھر مختلف آفات وغیرہ میں خرچ کی جاتی ہے یا کسی فنڈ میں خرچ کر دی جاتی ہے۔ جہاں تک کہ دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ کہ آپ نکال کر استعمال کریں، تو اس کا سب سے صحیح استعمال مسلم قیدی جن کو مختلف جھوٹے مقدمات میں پھنسا لیا جاتا ہے اور ایک لمبی مدت تک جنہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جاتا ہے اور ان کی رہائی پہ لمبی رقم خرچ ہوتی ہے، اور یہ ساری رقم جو خرچ کی جاتی ہے یا تو غلط طریقے پہ یعنی رشوت دے کر کسی دوسرے انداز میں خرچ کی جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ سود کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ کئی جگہیں ہیں جن میں دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص
ایسا ہے کہ اگر آپ اسے سود کی رقم نہیں دیں گے تو وہ یا اس کا بیٹا یا گھر کا کوئی فرد بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، یا کسی ایسی بیماری میں ہے کہ اگر آپ اسے رقم نہیں دیں گے تو اس بیماری کی وجہ سے وہ یا اس کا بچہ یا گھر کا کوئی فرد ہلاک ہو جائے گا۔ کینسر کی بیماری ہے، دل کی بیماریاں ہیں، مختلف بیماریاں ہیں جن میں لمبی رقم خرچ ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہیں ہے اس زمانے میں کہ وہ خرچ کرے اور اس طرح کے غریبوں کا علاج ہو سکے، مسلم غریبوں کا۔ مسلمانوں کا دل اتنا وسیع نہیں ہے آج کے زمانے میں، دنیا کی محبت، مال کی محبت اس کے یہاں بہت زیادہ ہے، تو وہ اپنا سود کا پیسہ ہی خرچ کرنا چاہتا ہے۔ سب سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں وہ سودی رقم کو کہاں پہ خرچ کیا جائے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ میرے پاس میری حلال کمائی کا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس کو کس جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے، یہ سوال کوئی نہیں کرتا ہے۔ بہت سوالات میرے پاس آتے ہیں اللہ کے وجہ سے، لیکن کوئی یہ سوال نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کون سا سب سے بہترین راستہ ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ میں اپنی زکوٰۃ کہاں پہ خرچ کروں، سوال کہاں پہ آتا ہے کہ میں اپنے سود کی رقم کہاں پہ خرچ کروں، اور یہی سوال رہتا ہے۔ اسی لیے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہاں پہ آپ سود کی رقم خرچ کیجیے، اور مسلمان کی جان کو بچائیے، اسی کی اس صورت میں جائز ہو جاتا ہے۔ باقی کہیں بھی جہاں آپ خرچ کریں گے تو آپ کو فائدہ مل رہا ہے یا آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر والوں کو، وہاں آپ سود کی رقم بالکل نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، والد کے انتقال پہ فرزند والد کی میت پہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میرے والد نے کسی سے قرض لیا ہو تو مجھ سے رابطہ کرے، اگر وہ شخص وہاں موجود نہ ہو تو میت سے قرض ہٹ جائے گا، یہ سوال ہے۔ میت کے اوپر اگر کسی کا قرض ہے یا میت نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ قرض ادائیگی کے بغیر یا معاف کیے بغیر ہٹتا نہیں ہے، اس لیے صرف اس فرزند کے اعلان کر دینے سے وہ قرض ہٹ نہیں جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے والد کی جان کو آسانی کے ساتھ، جو معلق ہے کہ آدمی کی کا حساب و کتاب اور اس کی چیزیں، اس کی خوشیاں جو جنت سے بہاریں آنے والی ہیں، وہ قرض کی وجہ سے روک دی جاتی ہیں۔ تو اگر اس چیز کا خواہش مند ہے کہ یہ چیز جلد نمٹ جائے اور جو قرض ہے وہ ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں اس کے لیے خوشیاں لکھی ہیں، جنت کی بہاریں لکھی ہیں، وہ بہاریں مل جائیں، تو اس صورت میں وہ اعلان کر کے اپنے ذمے کو جو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ ادائیگی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے والد کی ڈائری دیکھے، ان کے دوستوں سے ملے، گھر پہ ماں سے سوال کرے، اور جتنے کاروباری افراد ہیں ان سے بھی ایک بار سوال کرے اور ان سے ثبوت مانگے، یہ ضروری ہے اس کے اوپر۔ لیکن اگر قرض برقرار رہ جاتا ہے، اور اسی لیے وصیت کا حکم دیا گیا ہے، وصیت کا حکم اور قرض کو لکھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ وصیت آدمی کر جائے، اگر کوئی بھی کسی کا قرض لیا ہے تو اسے نوٹ کرے، اپنے بچوں کو بیماری میں بتلا دے، یا کم از کم اسے نوٹ کر کے رکھے تاکہ بعد میں بچے اسے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد وہ قرض ادا کر دیں، اس لیے کہ بغیر ادائیگی کے وہ قرض نہیں ہٹتا ہے۔ رہن رکھی ہوئی چیز مثلاً گھر، زیورات وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں کیا، یا آدھے یا کم کرائے پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ رہن کا مطلب ہوتا ہے، اصل میں رہن کو اگر ہم سمجھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رہن کا مطلب ہوتا ہے یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، دوسرا شخص اسے اپنے قبضے میں لے لے تاکہ میں استعمال نہ کر سکوں،
اور جلد اس کا پیسہ ادا کرو، یا اگر میں پیسہ ادا نہیں کر پاتا ہوں تو اسے بیچ دیں، یا اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کے حساب سے وہ قرض میں سے حصہ اپنا بانٹ لے، اپنا لے لے اور باقی ادا کر دے۔ لیکن اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس شخص کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اگر وہ استعمال کرتا ہے تو سود کھا رہا ہے۔ فقہاء نے اس سلسلے میں قاعدہ بیان کیا ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ قرض آپ نے دیا، آپ کو اس قرض سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو سود ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ نے قرض دیا، قرض کے مقابل میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ سود ہے۔ آپ سے کہ آپ نے کسی کو قرض دے دیا، مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے، اور اس کا فلیٹ آپ نے رہن کے طور پہ رکھ لیا، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ رواج ہے، مسلمان بھی اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس مکان میں رہتے ہیں، اس کا کرایہ نہیں ادا کرتے یا معمولی سا کرایہ ادا کرتے ہیں، جو کرایہ رائج ہے وہ نہیں ادا کرتے ہیں، رہن کے طور پہ آپ نے قبضہ کر لیا اور آپ نے قرض کی رقم دے دی، ہیوی ڈپازٹ جسے کہا جاتا ہے، یا لیز پہ لینا۔ یہ دونوں شکلیں شریعت کی نگاہ میں سود کی شکلیں ہیں، اس لیے کہ آپ رہن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور رہن کو قبضے میں لینے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ سود ہو جائے گا۔ یہی سوال یہاں بھی کیا گیا ہے کہ زیورات کو استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کیا تو فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ زیورات کا استعمال ہی اس کا فائدہ ہے، تو ایسی صورت میں گویا سود وصول کر رہا ہے، اور سود ضروری نہیں ہے کہ آپ نقد کی صورت میں لیں، اس لیے کہ نقد اور منفعت، فائدہ اٹھانا دونوں کی دونوں مساوی ہیں، دونوں کی دونوں برابر ہیں۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں پینٹ کو ٹکنے سے اوپر کر لے اور مسجد سے نکلتے ہی نیچے کر لے تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا اس درس کے اندر کہ یہ شریعت کی نگاہ میں غلط ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے کہ صرف نماز کی حالت میں درست کر لینے کا حکم آپ کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہر حالت میں درست کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ہر حالت میں آپ اپنے پینٹ کو ٹکنے سے اوپر رکھیں، درستگی یہی ہے، یہی اصل اس کی درستگی ہے۔ تو اگر آپ صرف نماز کی حالت میں کر رہے ہیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دکھا رہے ہیں کہ میں تیری عبادت کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے پینٹ کو اوپر کر لیا ہے، اور باقی جیسے ہی نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پھر ناراض کر دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، خاوند کو راضی کرنے کے لیے کیا بیوی جھوٹ بول سکتی ہے؟ آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ ہم ایسے رہیں کہ بیویاں ہماری جھوٹ نہ بولیں، ہم ایسے کیوں رہتے ہیں کہ بیویاں ہم سے جھوٹ بولیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص، سب سے اچھا شخص، نمبر 1 کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے لیے نمبر 1 ہے۔ تو بیوی کے لیے نمبر 1 بنیے، بیوی کے لیے نمبر 1 بنیے، آپ مسلمانوں میں سب سے اچھے بنیں گے، نمبر 1 ہوں گے۔ تو ایسی کوئی حرکت ہی آپ نہ کیجیے کہ بیوی کو جھوٹ بولنا پڑے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے جس سے خاندان بکھرنے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں بیوی جھوٹ بول سکتی ہے، اس لیے کہ اصلاح کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ تو اگر جھوٹ بولنے سے، لیکن ایک چیز اور یاد رکھنی چاہیے اس بیوی کو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اپنے خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے، تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب رجوع کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرے، تاکہ جس چیز کے لیے اس نے جھوٹ بولا ہے اصلاح کے لیے، وہ اصلاح اللہ کے یہاں بھی ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، پیسوں کی شکل میں رقم موجود ہو
اور اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس پر سونے یا چاندی میں سے کس نصاب کے مطابق زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اصل میں ابھی جو کرنسی ہے، اس کرنسی کے تعلق سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ کرنسی چاندی کا بدل ہے یا سونے کا بدل ہے۔ بعض علماء کرام اسے سونے کا بدل قرار دیتے ہیں، بعض علماء کرام اسے چاندی کا بدل قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہم جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کس مقصد سے فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فقراء اور مساکین ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور مسلم معاشرے کے اندر کوئی بھی شخص مجبور نہ ہو، فقیر نہ ہو۔ اور اس کے برعکس ہم کرتے ہیں 10 روپے 5 روپے ہم پکڑاتے ہیں اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، اور جو شخص کل جہاں تھا سال گزرنے کے بعد بھی وہیں رہتا ہے۔ جبکہ اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا نظام ہے اور یہ بیت المال جو لوگ قائم کرتے ہیں ان کو اس بات کا دھیان دینا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم جو مالدار افراد ہیں وہ چند مالدار آپس میں ایک کمیٹی بنائیں، اور کمیٹی بنانے کے بعد ہر سال کسی ایک فقیر کو ٹارگٹ کریں، مسلم فقیر کو، اور اپنا پورا مال اسے دے کر، پوری زکوٰۃ اسے دے کر اس سے فقر سے اسے نجات دلائیں۔ اگر ہر سال آپ 2-3 کو نکالتے ہیں تو آپ کے محلے کے سارے فقیر 10 سالوں میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ زکوٰۃ کا نظام یہ نہیں کہ آپ 5 روپے دیں 10 روپے دیں، ہر کوئی 5 روپے 10 روپے نکال کر اس کی دن بھر کی صرف ضرورت کو پوری کرے، نہیں۔ اسلام کا جو نظام ہے زکوٰۃ کا، وہ فقیروں کو فقر سے نجات دلانا، فقیروں کو امیر بنانا۔ اسلام کا نظام اتنا بچھڑا ہوا نہیں ہے کہ اسے ہم صرف 5 روپے 10 روپے ادا کر کے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، آپ یہاں پہ جو بات ذکر کی گئی ہے، جو بات چل رہی تھی، وہ یہ کہ چاندی اور سے ہے یا سونے سے ہے۔ تو اب اس مقصد کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چاندی کی مقدار آج کے زمانے میں اگر ہم چاندی کی مقدار سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہم میں سے اکثر شخص سے زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ 25,000 روپے میں مولانا صاحب جو ہے زکوٰۃ فرض کر رہے ہیں، تو 25,000 روپے ہماری نگاہ میں کم ہے، شریعت کی نگاہ میں کم نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں کم نہیں۔ اور اگر 25,000 روپے میں ہم زکوٰۃ فرض بھی کر رہے ہیں تو آپ کتنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ دیکھیے کتنے روپے آپ کی زکوٰۃ کے بنتے ہیں۔ تو اگر ہم 25,000 فرض کر رہے ہیں تو آپ چند ہی روپے نکال رہے ہیں، چند روپے آپ نکال رہے ہیں، یعنی 2.5% اس کا آپ نکال رہے ہیں۔ کتنا نکالیں گے آپ؟ اور معمولی سی رقم ہے جس کو آپ پان کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں وہ تو حرام میں بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اب بھی چاہے آپ چاندی کو لیں یا سونے کو لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فقیروں کی مناسبت سے شریعت نے جس کی رعایت کی ہے اس مناسبت سے چاندی کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہی بہتر ہے۔ اس میں 2 پہلو ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے ہمیں یقین رہے گا کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ نکال دی، کوئی بھی شک نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اگر آج کے زمانے میں چاندی کا حساب لگاتے ہیں تو بہت کم پیسوں میں، یعنی 30 سے 40 ہزار روپے میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر سونے کے حساب سے آپ نکالتے ہیں تو آپ کو 3 لاکھ کے قریب چلی جائے گی۔ وہ سونے کی مقدار اس کے ریٹ کے اعتبار سے، چاندی کی مقدار اس کے ریٹ کے اعتبار سے، یہ پیسوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے نہیں ہیں اور سونے کو آپ نے نصاب بنا لیا، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اور اللہ کے یہاں چاندی میں فرض ہے چاندی کے حساب سے، تو آپ نے تو زکوٰۃ نہیں نکالی، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی ذمہ داری سے عہد برا نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے چاندی کے نصاب کو بھی اعتماد میں لیتے ہوئے اپنی زکوٰتیں نکالیں۔ زیادہ انکم ہے، اللہ تعالیٰ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ لے کے ان کو پاک صاف کرو۔ تو اگر ہم پاک صاف ہونا چاہتے ہیں سال میں 1 مرتبہ، تو اپنی زکوٰۃ کو چاندی کے حساب سے نکال کر
اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں۔ اگلا سوال ہے کہ مسافر اپنے مقام پر واپس آنے کے بعد قصر نماز پڑھے یا مکمل پڑھے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں، اور جو راجح قول نظر آتا ہے وہ یہ کہ سفر کے اندر آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ قصر نماز پڑھیں، اب سفر ختم ہو گیا تو آپ مکمل نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ علت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز کی بنیاد جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ آتی ہے۔ تو آپ کو اجازت دی گئی تھی سفر کے اندر قصر نماز پڑھنے کی، تو وہاں آپ قصر نماز آپ نے نہیں پڑھی۔ اب جب اپنے گھر پہ آ چکے ہیں، اپنے مقام پہ لوٹ چکے ہیں، تو اب جو علت تھی وہ علت ختم ہو چکی، وہ علت ختم ہو چکی۔ اب علت ختم ہو گئی تو ایسی صورت میں حکم بھی ختم ہو چکا۔ اب یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں، چاہے وہ آپ کی قضا نمازیں کیوں نہ ہوں۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہی بتاتا چلوں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی حضر کی نماز، قیام کی نمازیں چھوٹی ہوئی، آپ سفر میں ہیں، تو وہاں پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے قیام کی نماز سے قصر پڑھیں، اس لیے کہ آپ نے چھوڑی 4 رکعت ہے اور فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ آپ نے وقت پہ ادا نہیں کی، جبکہ آپ کو وقت پہ ادا کرنا تھا۔ تو آپ نے وقت پہ ادا نہیں کی تو آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ مکمل ادا کریں سفر کے اندر بھی۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر عورت کو گھر میں کام زیادہ ہو تو کیا نماز کو مسلسل تاخیر سے پڑھ سکتی ہے؟ دین اور دنیا کس کو مقدم کریں گے؟ خود فیصلہ کر سکتی ہے، دین اور دنیا میں سے کس کو مقدم کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دین مقدم کیا جائے گا اور دنیا کو مؤخر کیا جائے گا۔ دین کو مقدم کیا جائے گا، دنیا کو مؤخر کیا جائے گا، اس لیے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ نماز کو پہلے وقت میں پڑھا جائے۔ یہ سب سے بہترین نماز قرار دی گئی ہے، سب سے بہترین عمل قرار دیا گیا۔ تو عورت کے لیے بھی، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، تو عورت بھی پہلے وقت میں نماز پڑھے اور کام کو مؤخر کرے، اور نماز کو کبھی بھی وقت سے مؤخر نہ کرے، نماز کو کبھی بھی وقت سے مؤخر نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ظہر کا وقت نکل جائے، عصر کی اذان ہو جائے، اس کے بعد نماز پڑھے، نہیں۔ اور مسلسل تاخیر کی وجہ سے انسان کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ابھی پڑھ لیں گے، ہاں ابھی پڑھ لیں گے، تو پورا وقت نکل جاتا ہے، وقت کے بعد قضا کرنی پڑتی ہے۔ اور نماز کو وقت سے مؤخر نہیں کیا جائے گا کسی بھی صورت میں۔ اور وہ مسلمان جو اپنی بیوی کی نماز کی تاخیر پہ خوش ہوتا ہے یا وہ اس قدر سختی کرتا ہے کہ عورت تاخیر سے نماز پڑھے، وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے عورت کو اس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اول وقت میں نماز پڑھیں۔ یہاں سوال ہے، طہارت کے لیے پانی یا مٹی کا ڈھیلا نہ ملے تو کیا کپڑے سے طہارت دی جا سکتی ہے؟ کپڑا یا اسی طریقے سے ٹیشو پیپر یا کوئی بھی ایسی چیز جو سخت ہو جس سے نجاست کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اس سے نجاست کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہیں پہ آپ گئے اور آپ کو پیشاب کی حالت محسوس ہوئی، وہاں آپ کو پانی نہیں ملا، ڈھیلا نہیں ملا یا پتھر نہیں ملا، کوئی بھی وجہ رہی ہو، تو وہاں پہ آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس رومال ہے یا ٹیشو پیپر ہے، تو اس سے آپ نجاست کو اچھے انداز میں صاف کر دیں تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ ہاں پھر اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو اس صورت میں یعنی پھر آگے
اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو پانی کا استعمال کریں اور کوئی حرج کی بات نہیں. اگر آپ نے مکمل طور پہ اس حصے کو پیشاب کرنے کے بعد سکھا دیا ہے تو آپ کی طہارت مکمل ہو گئی. آپ چاہیں تو یعنی بغیر پانی استعمال کیے ہوئے پاک رہ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی کمائی حرام ہو تو کیا اس شخص سے قرض لیا جا سکتا ہے؟ شریعت اسلامیہ کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے درمیان بعض معاملات میں فرق ہے اور انہیں میں سے حرام اور حلال کمائی کا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ناراض ہوتے تھے اور انہیں بسا اوقات 40 دنوں تک کسی غلط کام کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے, سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے, جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا. لیکن کفار کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے دعوت دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہودی سود کا کاروبار کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادشاہوں کی جانب سے تحائف آتے تھے, جبکہ بادشاہ اکثر اپنے رعیہ پہ ظلم کرتے ہیں, ان کا مال ہڑپ لیتے ہیں. مشرکین تھے, پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. تو مشرکین کا معاملہ الگ ہے, لیکن اگر مسلمان کوئی حرام کمائی میں ملوث ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا تعامل نہیں کیا جائے گا. آپ اس سے ملتے ہیں تو نصیحت کے طور پہ ملیے, نصیحت کیجیے, اور اگر آپ کو مجبوری ہوتی ہے قرض لینے کی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے نہ لیں, دوسرے لوگوں سے لیں. اگر مجبوری ہے تو آپ لے سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے صرف قرض لیا ہے, یعنی آپ کو اتنی ہی رقم واپس کرنی ہے. تو مجبوری کی صورت میں وہاں آپ جا سکتے ہیں, لیکن عام حالات میں ایسے شخص سے قرض نہ لیں جس کا مال حرام ہے, جس کے اندر برکت نہیں ہے. تو ان چیزوں سے کچھ حالات میں بچنا چاہیے اور سب سے آخری صورت یہ رکھنی چاہیے. اگلا سوال ہے, کیا قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ قبرستان کے اندر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا, کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور اس کے اندر قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے گھروں کے اندر. تو گھروں میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا, سیدھا مفہوم ہے. تو قرآن قبرستان میں نہیں پڑھا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہ کہ آپ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد قبر والوں کو, قبر میں رہنے والوں کو سلام کہتے تھے, اور جو ہمیں شریعت میں حکم دیا گیا اس میں بلا تعویل, بلا چونچلا ویسے ہی ہم کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارا سلام وہ سنتے ہیں, یہ حدیث کے اندر نہیں ذکر کیا گیا. جب نہیں ذکر کیا گیا تو غیب کی بات ہم نہیں بتائیں. ہمیں کیا حکم دیا گیا, ہم جائیں قبرستان میں السلام علیکم علی الدیار المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بهم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. دعا سکھلائی گئی, جیسے نبی نے پڑھا ہم نے پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے ان کے لیے, اپنے آپ کو بھی شریک کرتے تھے. ہم بھی جائیں گے, دعا کریں گے, اپنے آپ کو شریک کریں گے. اس سے زائد کوئی عمل نہیں کرنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان میں قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے, اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے. اور جن احادیث کے اندر اس طرح کا اشارہ ملتا ہے علماء کرام نے اس پہ نقیل کی ہے کہ یہ اگر ثابت بھی ہے صحابہ کرام سے تو ان کا اجتہادی عمل تھا, اس پہ عمل ثابت نہیں ہے. تو قرآن کریم کے اندر, قبرستان کے اندر قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے, وہاں صرف دعائیں کی جائیں گی. اگلا سوال ہے, اگر آپ امام کے پیچھے صف پوری طرح مکمل ہو جائے, اگر امام کے پیچھے صف پوری طرح مکمل ہو جائے تو پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف, سب کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے. اور یہ حدیث حسن درجے کی بات علماء کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, لیکن
علماء کرام نے، محقق علماء کرام نے اسے حسن قرار دیا ہے اور حسن حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آتا ہے اور پیچھے تنہا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی بھی وضو بھی نہیں بنا رہا ہے، اب وہ کھڑا ہے، کیا کرے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کرے؟ اگلے صف سے ایک آدمی کو کھینچ کر پیچھے کر لے گا، اس صف والے اپنی صف کو مکمل کر لیں گے۔ اب اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک اگلی صف سے کھینچ کر پیچھے لے جانا کہاں تک جائز ہے؟ پیچھے لے جانا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے تھے آپ کے دائیں جانب۔ حضرت جبار بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پکڑا اور پیچھے دھکا دے دیا، پیچھے جاؤ، پیچھے دھکیل دیا دونوں کو پکڑ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا کتنے شرف کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی صف سے آپ کیسے ایک شخص کو پہلی صف کی فضیلت سے محروم کر سکتے ہیں؟ نبی نے اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے شرف سے حضرت ابن عباس کو محروم کیا یا نہیں کیا؟ محروم کیا۔ نماز کی کیفیت الگ ہے۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف پیچھے گئے ہیں، یہاں بھی آپ ایک شخص کو کھینچ کر پیچھے لے جا رہے ہیں اور صف کے اندر خلا ہو جاتا ہے۔ ایک صف کو پیچھے، ایک شخص کو کھینچیں گے خلا ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ آپ صف میں آپ میں خلا پیدا کر رہے ہیں، صف کے اندر خلا پیدا ہوتا ہے اور اس خلا کو پر کیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب کسی شخص کا وضو نماز کے دوران ٹوٹ جائے تو وہ شخص اپنی ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نکل جائے، ہو سکتا ہے انسان ہے۔ اب اگر وہ شخص نکلے گا تو وہاں خلا پیدا ہوگا یا نہیں؟ پیدا ہو جائے گا۔ اس کو کیسے پورا کیا جائے گا کہ ہر شخص سے اس کو پورا کرے گا اور سب اس طریقے سے مکمل کر دی جائے گی۔ یہی طریقہ ایک شخص کو پیچھے کھینچنے کے بعد بھی کیا جائے گا۔ شریعت کے اندر موجود ہیں مثالیں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے شبہات اس میں پیدا کیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص کو پیچھے کھینچا جائے گا، اپنے ساتھ کھڑے کیا جائے گا اور نماز مکمل کی جائے گی۔ اس شخص کو پہلی صف کا ثواب مل چکا، مزید اس کو ثواب یہ ملے گا کہ اس نے اپنے بھائی کی مدد کی، نماز اس کی نماز کو جماعت کے ساتھ جوڑنے میں، ورنہ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس نے پہلی صف کی فضیلت بھی حاصل کی اور پھر اپنے بھائی کا تعاون بھی کیا۔ اس طریقے سے دونوں چیزیں اسے حاصل ہو جائیں گی۔ سوال ہے کیا بیٹے کے لیے ایک بکرے میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ اتنی کنجوسی کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی کنجوسی کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ تعجب کس بات پہ ہوتا ہے؟ تعجب ہمیں اس بات پہ ہے کہ ایک طرف آپ کنجوسی کرتے ہیں، دوسری طرف آپ لمبی چوڑی دعوت کرتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے۔ آپ بلا کے لوگوں کو دعوت کھلائیں، یہ سنت نہیں ہے۔ عقیقے کے اندر لوگوں کو بلا کے کھلانا، دعوت کرنا، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے کہ آپ 2 بکرے کریں، تو یہاں ہم سنت کو آدھا کر دیتے ہیں اور جو سنت نہیں ہے اس پہ سنت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ 4000 روپے کا اگر ہمیں بکرا ملنے والا ہے تو ہم 20,000 روپے کی دعوت کرتے ہیں اور 4000 بکرے کو 2 بکروں کو سے ایک کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو ہم سنت کو چھوڑتے ہیں اور غیر سنت کو اپناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یعنی شریعت میں ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جسے نہیں نوازا ہے وہ جس طریقے سے دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور تدبیر اختیار کرتا ہے، ایسے سنت کی ادائیگی کے لیے بھی تدبیر اختیار کرے۔ میں کسی غریب پہ تدبیر نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی چیز بتاؤں گا۔ جب بچے کا حمل ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد 9 مہینے کا مرحلہ ہوتا ہے تو ایک شوہر کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پاکٹ میں سے کچھ بچا کر اس پیدائش کے وقت کے لیے خرچ کرے۔
اسی طریقے سے اس سنت کی ادائیگی کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا کر بچا کے کریں تو 9 مہینے میں اسے ایک بکرے کا پیسہ جمع ہو جائے گا. اور جس کے پاس جمع نہیں ہو پاتا ہے، وہ دعوت بھی نہیں دیتا ہے، صرف سنت کی ادائیگی ہی اس کے یہاں مطلوب ہے، اور اس کے پاس صرف ایک بکرے کی ہی استطاعت ہے، تو وہ ایک بکرا ذبح کر سکتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی سنت کو تھوڑا سا ڈھونڈنا چاہیے، تھوڑا حکمت سے کام لینا چاہیے. حکمت کیا ہے کہ آپ بکرے کے بجائے بکریاں لے لیں، تو اور ایک کے بجائے 2 لے لیں. ایک بکرے کے بجائے 2 بکریاں اگر آپ کو حاصل ہوتی ہیں تو آپ لیجیے، شریعت سنت کو ادا کیجیے کسی بھی صورت میں. اور نہیں ہو پاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی معاف کرنے والا ہے، اور آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے تو مزید ایک بکرا ذبح کر دیں. کیا دعائے قنوت کے بغیر وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے قنوت کے بغیر وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ دعائے قنوت یہ سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی تھی. تو بہت سارے علماء کرام کے نزدیک دعائے قنوت پڑھنا ہی نہیں ہے، بہت سارے علماء کرام کے نزدیک، اور اس کی وجہ یہی بتلاتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت پڑھنا ثابت نہیں ہے. کسی حدیث میں نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائے قنوت پڑھتے تھے. ہاں صحابہ کرام سے مروی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کون سا قنوت پڑھتے تھے. پھر دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا تھا، اور آپ کا سکھلانا ہی کافی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود دعائے قنوت کا پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص دعائے قنوت کو نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، لیکن پڑھ لے تو افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا ہے. اگلا سوال ہے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ زعفرانی بھگوئے کلر کا، جو ہمارے ہندوستان میں کچھ خاص لوگوں کی پہچان ہے. اولاً اگر ہندوستان کا دیکھتے ہیں تو ویسے ہی حرام ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. بعض روایات میں یا بعض علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ ان کا عشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہی اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا، ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمنوں کا لباس ہے. اب اگر کوئی کسی کٹر دشمن کی مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنے حشر کے بارے میں سوچ لے کہ اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا. اس کے باوجود حدیث کے اندر اس زعفرانی کپڑے سے منع فرمایا گیا ہے. اسے مزعفر کہتے ہیں، مزعفر جو زعفرانی کلر کا ہو، منع کیا گیا ہے حدیث کے اندر، اس لیے یہ کپڑا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کیا سود کے ساتھ قسط پر گاڑی خریدی جا سکتی ہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس طرح کے سوالات مسلمانوں کی جانب سے آتے ہیں. اس میں خود لکھتے ہیں کہ سود پہ خریدی جا سکتی ہے. شریعت کے اندر 3 کیٹیگریاں ہیں. ایک ہوتا ہے مجبوری کی کیفیت، دوسری مجبوری سے قریب کی کیفیت، اور تیسری ہوتی ہے اچھی خاصی بھلی زندگی گزارنا. صرف مجبوری کی کیفیت میں سود کو حرام کو حلال قرار دیا گیا ہے. جب آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ آپ مرنے والے ہیں اور سود کے علاوہ کوئی رقم آپ کے پاس مرنے والے ہیں، اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تو آپ کو یقین ہے 100% کہ آپ مر جائیں گے، چاہے بیماری کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے. وہاں آپ سود استعمال کر سکتے ہیں. ہندوستان کے اندر آپ خود اپنی ارد گرد نگاہ ڈالیے، کتنے سارے افراد ہیں جن کا کام بغیر گاڑی کے چلتا ہے. کتنے افراد ہیں، اور جو گاڑی خریدنے والے ہیں وہ کس طرح کے افراد ہیں؟ اپنی زندگی کو ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزارنے والے ہیں. ٹھاٹ باٹ کے اندر سود جائز نہیں ہے. ٹھاٹ باٹ کے اندر اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے
سود کا سہارا لینا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے یہ سوال مسلمان کی جانب سے نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں مجبوری کی کیفیت ہو تو ایک الگ چیز ہے. آپ سود پہ گاڑی خریدیں گے تو یا آپ اگر ایسے گاڑی خریدیں گے تو آپ کے اوپر ٹیکس لگے گا، تو ایک دوسری شکل علماء نے ذکر کی ہے کہ وہ ٹیکس جو جابرانہ ٹیکس، جیسے آپ سے انکم ٹیکس لیا جاتا ہے، یہ جابرانہ ہے. یعنی جابرانہ ٹیکس کا ضابطہ میں آپ کو بتا دوں کہ جابرانہ ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سروس نہ دی جائے بلکہ آپ سے دی جائے. آپ سے پیسہ لیا جائے اور آپ کو اس کے مقابل میں کوئی سروس نہ دی جائے. جیسے ہم روڈ ٹیکس دیتے ہیں تو ہم اپنی گاڑی چلاتے ہیں، اس پہ ہم مثال کے طور پر نل پٹی ادا کرتے ہیں. جو ہمارے گھروں میں نل آتا ہے پانی کا، اس کے مقابل ادا کرتے ہیں تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں ہم سود کی رقم نہیں دے سکتے ہیں. وہ ٹیکس جو آپ کماتے ہیں تو یہ مال آپ کا ہے. حکومت اگر آپ کے اوپر ٹیکس عائد کرتی ہے تو یہ جابرانہ ہے، ظالمانہ ہے. اسے شریعت کی نگاہ میں جابرانہ اور ظالمانہ کہا جاتا ہے. اس کی بھرپائی کے لیے آپ سود کی رقم دے سکتے ہیں. تو اگر آپ مثال کے طور پہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ کے پیسوں پہ جو سود ہے اسے آپ ادا کیجیے ٹیکس میں اور اپنے حلال پیسوں سے گاڑی خریدیے. یہ طریقہ اختیار کیے یا پھر سیکنڈ ہینڈ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے راستہ نکالا ہوا ہے. اگر کسی کو پیسوں کی سخت ضرورت ہو، کوشش کرنے کے باوجود قرض نہ ملے، تو کیا سود پہ قرض لیا جا سکتا ہے؟ اب یہ اصل میں دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کیسی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. علاج معالجے کے لیے اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو آپ کا بیٹا مثال کے طور پہ مر جائے گا، یا کوئی بڑی بیماری سے لاحق ہو جائے گی، یا بھوک سے آپ کا بیٹا مر جائے گا، یا کون سی نوعیت دیکھنی ہوگی، نوعیت کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گا. اس پہ عمومی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. یہ اصل میں سخت ضرورت کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، پوچھنے پہ وہ سخت ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو آپ پوچھیں، اس کا جواب دیا جائے گا. اگلا سوال ہے، اولاد نہ ہونے پر بچے کو گود لینے کی کوئی صورت ہے؟ اولاد نہ ہونے پہ بچہ کو گود لیا جا سکتا ہے، اور اسے شریعت میں متبنہ کہتے ہیں، یعنی کسی کو بیٹا بنا دینا. اور اس کی اجازت موجود ہے شریعت کے اندر. لیکن متبنہ بنانے سے جس کا بیٹا ہے اسی کی جانب نسبت کی جائے گی. ہندوستان کے اندر مجبوری ہے کہ آپ کسی کو اگر اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے. تو کاغذی کارروائی میں آپ کا نام بھی آتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہے تو وہاں پہ آپ اپنا نام سرپرست کی حیثیت سے یا ڈاکٹر کی حیثیت سے ڈال سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بچے کو اس کے باپ کی جانب ہی منسوب کیا جائے جہاں تک ممکن ہو، اور جہاں ممکن نہیں ہے وہاں پہ آپ اپنا نام ڈالیں اور صرف اسی حد تک اسے استعمال کریں. اس لیے کہ شریعت کا قاعدہ ہے الضرورۃ تقدر بقدرها. مجبوری کو جتنی مجبوری ہے اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زائد ہم حرام چیزوں کو مجبوری کی صورت میں نہیں استعمال کر سکتے. اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو بعد میں کیا جا سکتا ہے. بڑی عمر میں عقیقہ کرنا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں؟ قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیں. اس کے جواب کے لیے آپ کو پہلے ایک دوسرا قاعدہ میں بتلاتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. قرآن کریم کے اندر فرض نمازوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا،
کہ نماز کو وقت پہ فرض کیا، وقت مقررہ پہ فرض کیا گیا ہے۔ اب جب نماز ہماری وقت پہ فوت ہو جاتی ہے تو ہم اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک فرضیت ہے، دوسرا وقت کی فرضیت ہے۔ تو گویا نماز کے اندر دو فرضیں ہیں، ایک وقت پہ ادا کرنے کی فرضیت اور دوسری نماز کی فرضیت۔ اور یہی صورت عقیقے کے اندر بھی ہے۔ عقیقہ سنت ہے، اور اس میں سنت کی ادائیگی وقت پہ کرنا سنت ہے۔ عقیقہ سنت ہے اور وقت پہ ادائیگی سنت ہے، گویا دو سنتیں ہیں۔ اب اگر ایک سنت فوت ہو جاتی ہے یعنی وقت کی سنت، تو وقت کے بعد اس سے سنت کو ادا کیا جائے۔ اس طریقے سے آپ نماز وقت کے بعد ادا کرتے ہیں، تو یہ شرعی دلیل ہے اس کی۔ اگلا سوال ہے، دکان پہ گراہک کو لانے کے لیے دکان والا کمیشن دیتا ہے رقم کی شکل میں، تو وہ کمیشن لینا کیسا ہے؟ اگر رقم نہ دیں اور دکان کی کوئی چیزیں کمیشن میں دے تو اس کو لینا کیسا ہے؟ دکان پہ جو بھی چیزیں دی جاتی ہیں گراہک کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، جسے ہم آفر کہتے ہیں کہ اس پہ یہ آفر ہے یا اس پہ یہ چھوٹ ہے یا اس کے ساتھ یہ فری ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ یہ خرید و فروخت کی شکل سے، خرید و فروخت میں جن چیزوں سے منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے، اور اس طرح کی کسی بیع سے منع نہیں کیا گیا، اس طرح کی کسی خرید و فروخت سے منع نہیں کیا گیا ہے، تو یہ جائز چیزیں ہیں۔ یعنی آپ کپڑے کے ساتھ صابن بیچ سکتے ہیں ایک ساتھ ملا کر، یا کسی دوسرے سامان کے ساتھ کوئی بھی چیز لگا کر فری بیچ سکتے ہیں۔ آپ صرف سامان کی قیمت لیں اور باقی جو فری ہے اس کی قیمت نہ لیں، تو یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر جائز ہیں، چاہے آپ پیسے کی شکل میں لیں یا پھر سامان کی شکل میں۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے، جیسے ہم کسی پھل فروش کے پاس سے پھل خریدتے ہیں، وزن مکمل ہو جاتا ہے ریٹ کے اعتبار سے، 100 روپے کا ہم لیتے ہیں 1 کلو، تو مثال کے طور پہ 1 کلو پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں سے اتارتا ہے 2-3 پیس اور مزید ڈال دیتا ہے کیلی چاٹ کے لیے، تو یہ زائد جو دیا جاتا ہے وہ راغب کرنے کے لیے، یا ایک کچھ پیسے طے ہو جاتے ہیں ہمارے کہ 100 روپے میں ہیں، لیکن جب آپ خرید لیتے ہیں تو اس کے بعد 10 روپے مزید آپ کو واپس کر دیتا ہے، تو یہ گراہک کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ رغبت والی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ اسی لیے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب خریدا جائے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ معاملہ کرتا ہے، خریدتا ہے تب بھی زیادہ دے دیتا ہے اور بیچتا ہے تب بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ سمحن اذا آتا سمحن اذا اخذ، کہ جب کچھ لیتا دیتا بھی ہے تو زیادہ لین دین میں زیادہ دیتا ہے۔ پیسے مثال کے طور پہ 100 روپے میں آپ نے دیکھا کوئی بزرگ بیچ رہے ہیں، آپ پہ 100 سے اوپر پیسے دے دیتے ہیں۔ سوال کچھ الگ ہے، صرف یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی ایسا میں ہوں دکان میں کوئی گراہک لے جا رہا ہوں تو وہ سیٹ مجھے کچھ کمیشن دے رہا ہے، وہ لیا جا سکتا ہے نہیں لیا سکتا، وہ سوال ہے۔ تو آپ نے پورا نہیں لکھا؟ نہیں میں نے نہیں کیا، جو سوال کو میں سمجھ رہا ہوں ویسے کمیشن لینا کیسا ہے؟ ہاں، کمیشن اگر کمیشن لینا ہے تو کمیشن لینا جائز ہے۔ بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کمیشن لینا یہ جائز ہے، متعین ہونا چاہیے۔ شریعت کے اندر جن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ متعین ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کمیشن لینا درست ہے، شرط یہ ہے کہ کمیشن کی مقدار متعین ہونی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ طے کرتے ہیں کہ میں ایک بندہ لوں گا تو اس پہ 100 روپے لوں گا یا 10 روپے لوں گا، جو بھی آپ دونوں طے کریں، تو یہ طے ہونا چاہیے، یا یہ طے ہونا چاہیے کہ اگر اس نے 100 روپے کا سامان خریدا تو میں آپ کو 10 روپے دوں گا۔ اس طرح سے کوئی ایک مقدار متعین ہو تو جائز ہے، اور اگر مبہم ہے تو جائز نہیں۔ مبہم خرید و فروخت لین دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، آج کل منی ATM کا کاروبار عام ہو گیا، اس میں لوگ گراہک کے پیسوں کو ٹرانسفر کر کے ان میں سے 100 یا 50 روپے
حاصل کرتے ہیں اس طرح کاروبار کرنا کیسا ہے؟ یہ سروس چارج ہے، اور سروس چارج لینا درست ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق پیسے کے پیسے سے لین دین کا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کسی شخص کو اپنا پیسہ دیں اور زائد پیسہ آٹو کا آپ دے دیں کہ یہ آٹو کے کرائے کے پیسے ہیں، تم لے جاؤ اور یہ پیسہ میرا پہنچا دو، یا تم اتنی محنت کرو گے تو میں تمہیں 100 روپے دے رہا ہوں، یہ لے جاؤ اور تم اس پیسے کو پہنچا دو۔ تو سیم ویسے ہی یہ چیز ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کیش بیک کا۔ کیش بیک کیا ہوتا ہے؟ اصل میں شرعی معاملات کا یا کوئی بھی معاملہ ہے اس کا تصور کرنا ضروری ہے۔ کیش بیک ایک تیسری پارٹی ہوتی ہے، ہم نے سامان خریدا، سامنے والے نے سامان بیچا، یہ کیش بیک والا ہے۔ کیش بیک یہ کمپنی نہیں ہے جس سے ہم سامان خرید رہے ہیں، جو کیش بیک ہمیں کر رہا ہے وہ کمپنی نہیں ہے۔ یہ تیسرا فرد ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ میری خدمات پیسہ دینے کے لیے استعمال کرو تو میں کچھ پیسے تمہیں واپس کروں گا۔ تو یہاں پہ اصلی کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھائے، اور جس کمپنی کے تھرو آپ کا پیسہ ٹرانزیکشن کیا جاتا ہے یا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، وہ اس کمپنی کو دیگر بینکوں سے یا کمپنی والوں کی جانب سے پیسے ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فری میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے فری میں نہیں کرنے والا ہے، تو اس کو بھی پیسے ملتے ہیں کمپنی کی جانب سے یا کسی دوسرے ذریعے سے، تو وہ اپنے منافع میں سے کچھ پیسہ آپ کو دے رہا ہے تاکہ آپ اس کی سروس لیں اور اپنے پیسوں کو اس کے ذریعے سے کریں۔ تو یہ صورت جائز ہے، اس لیے کہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اور آپ کو جتنے پیسے پارٹی کو ادا کرنے ہیں وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی 100 روپے ہیں تو 100 روپے آپ دیں گے، 1000 روپے 1000 روپے دیں گے، پھر یہ تیسرا شخص آپ کو 100 روپے یا 50 روپے یا 10 روپے واپس کر دیتا ہے۔ تو یہ اس سے کیش بیک ہے جو جائز ہے۔ 4 رکعت والی نمازوں میں چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمنی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں حدیث کے اندر جو ذکر ملتا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ پڑھتے تھے، اور دوسری جو رکعتیں ہیں، باقیہ 2 رکعتیں، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ نہ پڑھائی جائے۔ پانی دیجیے۔ بس کر دیا جائے، تھوڑا طبیعت عجیب سی لگ رہی ہے۔ بڑی عمر کے عقیدے کے مطابق شیخ احمدیہ جو پورے پاکستان کے عالم ہیں، تو ان کا ایک پوسٹ پڑھ ملا ہے مجھے، تو انہوں نے دلیل دی تھی کہ صحابہ کرام جب اسلام لاتے تھے تو آپ سے مطلب خطہ کی تلقین کرتے تھے کہ ختنہ کر لو، لیکن آپ نے کسی سے عقیقہ کرنے کی نہیں۔ ختنے کو انبیاء کی سنت قرار دی گئی ہے اور فطرت کا حصہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ عقیقے کو ایسا نہیں قرار دیا گیا۔ عقیقہ سنت ہے، اس لیے واجب اور سنت کا فرق بھی ہے۔ ہاں، کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں نقد قیمت الگ اور ادھار قیمت الگ لگا کر فروخت کر سکتے ہیں۔ دونوں کی قیمتیں الگ ہونی چاہیے اور دونوں کا کاروبار الگ ہونا چاہیے، بالکل معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نقد لیا جا رہا ہے یا ادھار لیا جا رہا ہے، یہ بالکل تفریق ہونی چاہیے۔ یعنی آپ نقد لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، یا ادھار خرید رہے ہیں، یہ چیز معروف ہونی چاہیے۔ تو سوشل میڈیا پہ سوال کر رہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے مسئلے پر، 9 سال کے جو ہے نا عمر میں کیسا نکاح اور سوشل میڈیا پہ پورے جو ہے نا نان مسلم کا پورا یہ چل رہا ہے۔
اصل میں جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ عرب کی تاریخ نہیں جانتے، اور کسی بھی چیز کے نقد کرنے کے لیے وہاں کی تاریخ جاننی ضروری ہے۔ جزیرۃ العرب کا جو ماحول ہے اور وہاں کی جو آب و ہوا ہے، اس کے اندر 9 سال کی بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، اور کون سا نقد کرتے ہیں؟ جو نقد کر رہے ہیں ان کے یہاں 9 سال کی 8 سال کی بچیاں زنا کرتی ہیں۔ کس طرح کا اعتراض کیا جا رہا ہے؟